میرے عزیز پنکھوں، میں شاید آج کی یہ ویڈیو نہ بناتی، لیکن میرے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی۔ یہ سوچ کر اس ویڈیو کو بنا رہی ہوں کہ پاکستان میں ہونے والے واٹر کرائسس میں میرا یہ حصہ کاؤنٹ ہو۔ شاید میری یہ ویڈیو دیکھنے سے کوئی ایک انسان بھی افیکٹ ہو اور اس کا ضمیر جاگ جائے۔ بچپن سے سنتے آ رہی ہیں کہ دنیا میں بڑی بڑی جنگیں پانی پر ہوں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ بھائی دنیا کا 71% حصہ پانی ہے، تو پانی کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ لیکن اب مجھے سمجھ آ رہی ہے، جب آپ کے ملک کے لیڈرز، آپ کے پولیٹیشینز، آپ کے حکمران پچھلے 71 سالوں سے اس ملک کو چونا لگا رہے ہوں اور عوام مزے لے کے سو رہی ہو، تو پھر جنگ ہونا تو بہت عام سی بات ہے۔ لاسٹ ویک کھجلی فیملی اور دا وائٹ سائڈ کی اس ایشو پر میں نے ویڈیو دیکھی جو واقعی ہلا دینے والی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس بارے میں مجھے اپنا حصہ بھی ڈالنا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کو کیسے چلایا گیا، کبھی ڈیموکریسی آئی، کبھی ڈکٹیٹرشپ آئی، اور اس کھیل میں پاکستان کا کسی نے نہیں سوچا۔ جس نے بھی سوچا تو اپنے پیٹ بھرنے کا سوچا۔ اور جو سچی بات ہے، ان لوگوں نے پاکستان کے عوام کو بیسک نیڈز میں ایسا الجھایا ہوا ہے کہ ہمیں صرف یہ فکر رہتی ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان کہاں سے آئے گا۔ اس کے علاوہ شاید ہمیں کچھ اور سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن اب جب ہمیں بتا دیا گیا کہ 2025 میں مطلب تقریباً 7 سالوں تک پانی پاکستان سے ختم ہو جائے گا، تب ہماری ہلکی ہلکی نیند اکھڑ رہی ہے۔ ہم سے مراد ہے ہم عوام۔ ہمارے لیڈرز تو ایز یوزول اب بھی کرسی کے پیچھے ہیں۔ اب تک میوزیکل چیئر ہی کھیلی جا رہی ہیں بھائی، اور مجھے امید ہے کہ کھیلتے بھی رہیں گے۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا ایک بہت پاورفل میڈیا ہے۔ اس کے ٹھیک استعمال سے جب میں انقلاب آ گیا تھا، تو ہمارے پاس تو پھر 7 سال ہیں۔ ہم اپنی مدد آپ سے کم از کم پانی کا مسئلہ ریزالو کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا یوز کر کے اپنی لیڈرز کے ناک میں دم کر دیا جائے کہ خبیثو، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے نا اپنے پیٹ پالنے بند کرو اور ڈیمز بناؤ، انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج بناؤ، کچھ کرو خدا دا واسطہ توانو۔ یہ لوگ تو پاکستان کو کھا پی کے رفو چکر ہو جائیں گے، پھر ہم لوگوں نے ہی مشکل وقت دیکھنا ہے۔ گورنمنٹ کو ہوش میں لاؤ، خود پانی کو احتیاط سے استعمال کرو۔ جہاں 1 لیٹر سے کام چل سکتا ہے، وہاں 4 لیٹر ضائع نہ کرو۔ برتن کم سے کم پانی میں دھو، کم پانی ضائع کرتے ہوئے نہاؤ۔ گھر کے پائپس میں لیکیجز کو ٹھیک کرو، پانی کے نل کو ٹھیک سے بند کرو۔ یہ جو ٹپ ٹپ ہوتی ہے نا، اس سے بھی کتنے لیٹر پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ کپڑے دھوتے ہوئے احتیاط کرو، پانی جتنی بار ہو سکے اس کو ریسائیکل کرو۔ گاڑی کو کم سے کم پانی میں دھو۔ ذرا سوچو یار، پانی اگر خدا نخواستہ ختم ہو گیا نا، تو صرف پانی ختم نہیں ہوگا، فصلیں ختم ہوں گی، جانور ختم ہوں گے، پانی کے ساتھ ساتھ کھانا بھی جائے گا، سروائیول مشکل ہو جائے گا۔ تو جو ٹینڈے آج تم کھاتے ہوئے ناک چڑھاتے ہو نا، کل کو یہ بھی نہیں ملنا ہے، اور اگر ملیں گے بھی تو بہت مہنگے ملیں گے، کیونکہ آپ کا اپنا ملک تو بنجر ہو چکا ہوگا۔ تو پھل، سبزیاں، دالیں، گوشت آپ کو امپورٹ کرنا پڑے گا۔ جانور کیسے زندہ رکھو گے؟ مٹن، بیف، چکن کیسے کھاؤ گے؟ تو میرے ملک کے لوگوں ہوش کرو اور ہمت کرو۔ جب ساری قوم اکٹھی ہوگی نا، تو ڈیم کے اگینسٹ لوگ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ سب ایشوز، اختلاف، پولیٹیکل ڈسپیوٹ کو سائڈ پہ رکھ کر یہ چھوڑ دو کہ نواز شریف اچھا ہے یا عمران خان اچھا ہے۔ بھائی ہمارے لیے سیدھی سی بات ہے، صرف وہی اچھا ہے جو اپنے پرسنل بینیفٹس چھوڑ کے ہمارے لیے کچھ کرے گا، پانی کے لیے کچھ کرے گا۔ اور اب ظاہر ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پانی کو کم استعمال کر سکتے ہیں نا، ٹینکیوں میں جمع کر سکتے ہیں، پر لارج اسکیل پہ تو ہمارے لیڈرز ہی کچھ کریں گے، جس کی مجھے ذرا بھی امید نہیں ہے۔ لیکن نا امیدی کیونکہ گناہ ہے، تو ہم امید اللہ سے رکھتے ہیں کہ وہ یہ جو ان کی نیت اور ان کے دل بدل دے، ہمارے ملک پہ رحم کر دے۔ ہمارے ملک میں آلموسٹ ہر سال چھوٹا یا بڑا سیلاب آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ زیادہ تر یا تو بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں یا انڈیا پانی چھوڑ دیتا ہے، اور اس سیلاب سے کتنا نقصان ہوتا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ ہر سال ہمارے نیوز چینلز گلا پھاڑ پھاڑ کے بریکنگ نیوز دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا کسی پر اثر ہوتا ہے؟ نہیں۔ ہم نیوز سنتے ہیں، چائے کی چسکی لیتے ہیں، ایک لمبی آہ بھرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ کاش اس نقصان کو دیکھ کے کوئی اٹھتا اور پانی کو سٹور کرنے کے لیے کوئی پلان بناتا، تاکہ جب اگلی بار پانی زیادہ ہو جائے تو سیلاب نہ آئے بلکہ پانی سٹور ہو جائے۔ پر نہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ کوئی بات نہیں، اب سوچ لو، اس ملک کو قحط سے بچا لو۔ اتنی بڑی سیٹس پر بیٹھے ہو، اتنی اختیارات ہیں، کچھ تو میں کہتی ہوں کچھ تو اس ملک کے لیے اچھا کر جاؤ۔ خدا کی قسم نہیں مرو گے۔ اب تو چھوڑ دو، اب تو سوچ لو پاکستان کا، ان لوگوں کا سوچ لو جو تمہیں ووٹ دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ فنی نہیں ملا کیونکہ ایسا ٹاپک نہیں ہے جس کے بارے میں ہنسا جائے، تو چلو اس ویڈیو کو شیئر کرو، اپنا حصہ ڈالو اور کوشش کرو کہ اس کرائسس سے نکل سکیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔